تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی کہانی کی جو شروع ہوتی ہے جنون اور ڈر سے، لیکن پھر ایک ایسا غیر متوقع موڑ لیتی ہے جو اسے نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ کامیار اور آئرہ کی کہانی ہے، جہاں محبت اور نفرت کے بیچ کی لکیر آپ جانتے ہیں بالکل دھندلی پڑ جاتی ہے۔ جس لڑکے سے آپ نے پہلے بات کی تھی وہ بے وقوف تھا، جو آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ کوئی اور ہے۔ سوچئے یہ الفاظ ایک کردار کی کتنی بڑی تبدیلی دکھا رہے ہیں، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ کوئی انسان اتنا شدید بدل کیسے سکتا ہے؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع سے دیکھنا ہوگا۔ تو چلیے اس بدلاؤ کی وجہ جاننے کے لیے کہانی کے آغاز میں واپس چلتے ہیں۔ اس وقت جہاں کامیار اور آئرہ کا رشتہ، اس سے محبت تو بالکل نہیں کہہ سکتے تھے، وہ ایک خطرناک جنون تھا۔ دیکھیے، کہانی کی شروعات کسی رومانس سے نہیں ہوتی، بلکہ آئرہ کے خوف سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے کامیار کا رویہ محبت نہیں ہے، وہ اسے ایک مسلسل اذیت سمجھتی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ہر وقت اس کا پیچھا کر رہا ہو، اسے ہراساں کر رہا ہو۔ اور یہیں پر ہمیں کہانی کا اصل تنازع نظر آتا ہے۔ ایک طرف کامیار ہے جس کو لگتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ بے لوث محبت ہے، بڑے اشارے ہیں، اور دوسری طرف ہے آئرہ، جس کے لیے یہی سب چیزیں عوامی تذلیل اور پیچھا کرنا ہے۔ مطلب دونوں کی حقیقت ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ پھر چیزیں قابو سے باہر ہو جاتی ہیں جب کامیار کی جارحیت حد سے بڑھ جاتی ہے اور وہ آئرہ کے خاندان سے بدتمیزی کرتا ہے تو آئرہ اسے ایک تھپڑ مارتی ہے، اور بس وہ ایک تھپڑ اس جنون کے کھیل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے کہانی نے ایک بالکل نیا موڑ لیا۔ وہ تھپڑ، آپ جانتے ہیں، صرف ایک جسمانی ضرب نہیں تھا، وہ کامیار کے لیے ایک ویک اپ کال تھا، ایک جھٹکا تھا۔ اسی لمحے نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنی زندگی، اپنے جنون اور محبت کے بارے میں سب کچھ دوبارہ سوچے، اور بس یہاں سے اس کی نجات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، کامیار صرف معافی مانگ کر نہیں رکتا، نہیں، وہ اپنی زندگی کو پوری طرح بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پہلے آئرہ سے بالکل دور رہنا، دوسرا اپنے کاروبار پر توجہ دینا، اور تیسرا یہاں تک کہ اپنے مخالفین کی مدد کرنا۔ یہی اس کی تبدیلی کے، آپ جانتے ہیں، ٹھوس ثبوت تھے۔ لیکن باہر سے بدلنے کی کوششوں کے باوجود اندر سے وہ اب بھی وہی ہے۔ یہ الفاظ اس کی اندرونی کشمکش کو دکھاتے ہیں۔ وہ آئرہ کو بھولنے کی کوشش تو کر رہا ہے، لیکن بھول نہیں پا رہا۔ وہ اب بھی اس کے خیالوں میں ہے، اس کے ذہن پر ہے۔ اچھا، تو اب جب کامیار منظر سے غائب ہو جاتا ہے تو کہانی کا رخ آئرہ کی طرف مڑتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کامیار کی غیر موجودگی آئرہ کے دل میں ایک غیر متوقع سی تبدیلی لاتی ہے۔ وہ اپنے ہی جذبات میں الجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا لیکن بہت ہی طاقتور لمحہ آتا ہے۔ ایک اولڈ ایج ہوم میں ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ کامیار اسے دیکھتا ہے اور بنا ایک لفظ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سوچئے، پہلی بار کامیار کے پاس موقع تھا آئرہ کے پاس آنے کا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے نکل گیا۔ اس خاموشی نے آئرہ کے دل میں جیسے ایک طوفان سا برپا کر دیا۔ اور یہاں آئرہ کی اندرونی کشمکش کھول کر سامنے آتی ہے۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ اسے شرم آتی ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کے لیے جذبات پیدا کر رہی ہے جس سے وہ کبھی، آپ جانتے ہیں، شدید نفرت کرتی تھی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی مانتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں اسے کوئی سچائی نظر آتی تھی۔ کتنا بڑا تضاد ہے! آئرہ کی یہ جو اندرونی کشمکش ہے نا، یہ اب اس کی زندگی پر اثر انداز ہونے لگتی ہے، خاص کر اس کی پڑھائی پر۔ اور جب وہ ایک اہم امتحان میں ناکام ہو جاتی ہے تو ایک ایسا بحران پیدا ہوتا ہے جسے صرف ایک ہی شخص بالکل خفیہ طور پر حل کر سکتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، کامیار کے خیالوں میں گم آئرہ امتحان میں فیل ہو چکی ہے۔ اس کا پورا سال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے والد بھی پروفیسر سے بات کرتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اب اسے دوسرا موقع ملے گا کیسے؟ اور یہاں ہمیں نیا کامیار عمل میں نظر آتا ہے۔ آئرہ کی دوست نوین چپکے سے کامیار سے مدد مانگتی ہے۔ کامیار کو پتہ چلتا ہے کہ پروفیسر کو اس کے اولڈ ایج ہوم میں ایک جگہ چاہیے۔ وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ بدلے میں پروفیسر آئرہ کو دوبارہ ٹیسٹ کا موقع دیتا ہے، لیکن کامیار کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آئرہ کو کبھی پتہ نہ چلے کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ مطلب پردے کے پیچھے رہ کر بنا کوئی کریڈٹ لیے وہ آئرہ کی سب سے بڑی پریشانی حل کر دیتا ہے۔ یہ اس کی بے غرضی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، راز نہیں رہتے، اور جب آئرہ تک سچائی پہنچتی ہے تو پھر ہوتا ہے اس کہانی کا سب سے ڈراماٹک تصادم۔ تو آئرہ اس سے امتحان کے بارے میں سامنا کرنے جاتی ہے، لیکن کامیار بات کا رخ اس کے دل کی طرف موڑ دیتا ہے۔ وہ اسے اس سچائی کا آئینہ دکھاتا ہے جسے وہ کب سے خود سے بھی چھپا رہی تھی، کہ بھلے ہی وہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، لیکن وہ اس کے دماغ سے، اس کے خیالوں سے نہیں گیا ہے۔
اور پھر ایک انتہائی جذباتی لمحے میں آئرا بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ مانتی ہے کہ اس کی اپنی حرکتوں نے بھی اس پوری صورتحال کو خراب کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ شاید اسے وہ پہلا تھکڑ مارنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر آخرکار وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جس کا میرے خیال میں سب کو انتظار تھا۔ آئرا آخرکار اپنے دل کی بات مان لیتی ہے۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ اسے نہیں معلوم وہ اس جیسے لڑکے کو کیسے پسند کر سکتی ہے، لیکن اب وہ کرتی ہے۔ اور کامیار کے لیے یہ اعتراف اس کی ساری تکلیفوں، اس کی ساری محنت کا صلہ تھا۔ اس کا جواب اس پورے سفر کا خلاصہ کر دیتا ہے کہ آئرا کے یہ چند قدم اپنی طرف چلوانے کے لیے اسے اپنی پوری زندگی توڑ کر دوبارہ بنانی پڑی۔ چلیے تو ان کے جذبات تو آخرکار سامنے آ گئے، ایک تنازع تو ختم ہوا، لیکن فوراً ہی ایک اس سے بھی بڑا تنازع اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اب ان کی جنگ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اب انہیں مل کر لڑنا ہے۔ اب یہ کامیار بمقابلہ آئرا نہیں ہے، اب یہ کامیار اور آئرا بمقابلہ اس کا خاندان ہے۔ انہیں اب ایک دوسرے کے لیے لڑنا ہے۔ کامیار آئرا کو اس کے گھر لے کر جاتا ہے اس کے والد کا سامنا کرنے، لیکن اس کے والد اسے سختی سے مسترد کر دیتے ہیں۔ انہیں اب بھی صرف پرانا کامیار ہی نظر آ رہا ہے اور وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ آئرا کی شادی کہیں اور ہوگی۔ ایک آپ جانتے ہیں بظاہر ناممکن سی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں اس کی تبدیلی کا آخری حتمی ثبوت۔ وہ ہار نہیں مانتا، وہ اگلے دن پھر آتا ہے، صبر سے انتظار کرتا ہے، اپنی ساری پرانی غلطیوں کو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بدل چکا ہے اور آئرا کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ وہ صرف ایک موقع مانگتا ہے۔ یہاں پرانا جارح کامیار نہیں، بلکہ ایک صابر اور عاجز انسان کھڑا ہے۔ تو کہانی یہاں آ کر رکتی ہے ایک نئی شروعات کے دہانے پر، اور پیچھے چھوڑ جاتی ہے ایک بہت بڑا سوال۔ کیا ایک ایسی محبت جس کی شروعات ہی تنازع اور جنون سے ہوئی ہو، کیا وہ کبھی واقعی خاندان کی منظوری حاصل کر سکتی ہے؟ تو آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہے ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی چند قسطوں کا متن۔ یہ کہانی ہے کامران اور آئرا کی، اور پہلی نظر میں تو یہ ایک محبت کی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کی شروعات اتنی عجیب اور شدید ہے کہ اسے روایتی محبت کی کہانی کہنا بہت مشکل ہے۔ ہمارا مقصد آج اس رشتے کی تہوں میں اترنا ہے، خاص طور پر کامران کے کردار میں جو ایک ڈرامائی تبدیلی آتی ہے اسے سمجھنا ہے، اور یہ سوال اٹھانا کہ کیا ایسی شروعات کے بعد کوئی رشتہ واقعی صحت مند ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور یہ سوال بہت اہم ہے۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں ہے، یہ جنون کی ہے، پچھتاوے کی ہے، اور پھر اپنی شناخت کو بدلنے کی ایک داستان ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک شخص جو اپنی انا اور طاقت کے نشے میں چور ہے، وہ کیسے ایک ایسے موڑ پر پہنچتا ہے جہاں اسے اپنی پوری شخصیت کو دوبارہ بنانا پڑتا ہے۔ یہ سفر صرف ایک کردار کا نہیں بلکہ ان تمام جذباتی مرحلوں کا ہے جن سے وہ گزرتے ہیں۔ تو آئیے پھر اس کہانی کو شروع سے کھولتے ہیں۔ شروعات میں کامران کا کردار ایک کلاسک بگڑے ہوئے امیر زادے کا ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی پسند کی چیز حاصل کر سکتا ہے۔ وہ آئرا کو ہر جگہ پریشان کرتا ہے، اس کے گھر بن بلائے پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے والد سے بھی بدتمیزی کرتا ہے۔ تو یہ جو اس کا رویہ تھا، یہ تو ایک طرح سے ہراسانی ہی تھی۔ اور یہی بات اس کہانی کو دلچسپ بناتی ہے۔ کامران کی دنیا میں نہیں کا لفظ شاید تھا ہی نہیں۔ اسے لگتا تھا ہر چیز، ہر انسان یا تو خریدا جا سکتا ہے یا طاقت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن آئرا اس کی اس دنیا کو چیلنج کرتی ہے، اور یہ کشمکش اس وقت اپنے عروج پر پہنچتی ہے جب آئرا سب کے سامنے کامران کو تھپڑ مار دیتی ہے۔ وہ تھپڑ، وہ واقعی ایک دھماکے کی طرح تھا، لیکن مجھے یہاں ایک سوال پوچھنا ہے، کیا ایک تھپڑ کسی ایسے شخص کو بدلنے کے لیے کافی ہے جو اتنا خودسر ہو؟ یہ تھوڑا فلمی نہیں لگتا؟ حقیقی زندگی میں ایسا ہونا کتنا ممکن ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، یہ صرف تھپڑ نہیں تھا جس نے اسے بدلا، وہ تھپڑ ایک علامت تھا، ایک راک باٹم لمحہ۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب اسے اتنی شدت سے اور وہ بھی سب کے سامنے مسترد کیا گیا۔ اس کے بعد جب آئرا کے والد اسے دھمکی دے کر نکال دیتے ہیں تو اس کی پوری انا، اس کی شناخت جو پیسے اور طاقت پر کھڑی تھی، وہ ایک لمحے میں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ بالکل، اکثر بڑی تبدیلیاں ایسی ہی شدید ناکامیوں کے بعد آتی ہیں جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا پرانا طریقہ اب کام نہیں کرے گا۔ یہ اس کی پرانی دنیا کا خاتمہ تھا، اور یہیں سے اس کی نئی دنیا کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ اچھا،
تو یہ ایک طرح کا ویک اپ کال تھا جس نے اسے خود کو آئینے میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ اس واقعے کے بعد کامران مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے اور 2 محاذوں پر کام شروع کرتا ہے، ایک اس کا کاروبار اور دوسرا اس کی اپنی شخصیت۔ پہلے کاروبار کی بات کرتے ہیں جو مجھے کافی دلچسپ لگی۔ وہ اپنی فیملی فیکٹری کا چارج سنبھالتا ہے، اور وہ وہاں بھی پرانے نظام کو چیلنج کرتا ہے۔ آتے ہی وہ یونین لیڈر آصف سے ٹکر لیتا ہے جو ورکرز پر اپنی دھونس جمائے ہوئے تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ لیکن اصل تبدیلی اس کے بعد آتی ہے جب وہ فیکٹری کو جدید بنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہاں وہ ایک بہت بڑا قدم اٹھاتا ہے جو مجھے کافی حیران کن لگا۔ وہ فیکٹری میں سولر پینل اور نئی مشینری لانے کے لیے اپنی کوئی عام گاڑی نہیں بلکہ اپنا سائبر ٹرک بیچ دیتا ہے۔ آج کل سائبر ٹرک صرف ایک گاڑی نہیں، یہ دولت، ٹیکنالوجی اور ایک خاص قسم کی انا کی علامت ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ صرف پیسوں کی قربانی نہیں تھی، یہ اپنی پرانی دکھاوے والی پہچان کی قربانی تھی۔ وہ اس کامران کو بیچ رہا تھا جو مہنگی چیزوں سے اپنی اہمیت جتاتا تھا۔ اس کی جگہ وہ ایک ایسا کامران بننا چاہتا تھا جو کچھ ٹھوس، کچھ حقیقی کام کرے۔ یہ اس کی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ذاتی آسائش کو اجتماعی فائدے پر ترجیح دے رہا ہے۔ بلکہ سب کو ٹریننگ اور بونس بھی ملے گا۔ یہ تو ایک لیڈر کی نشانی ہے۔ لیکن ایک طرف تو وہ یہ سب کر رہا تھا، دوسری طرف اس کی ذاتی زندگی میں کیا چل رہا تھا؟ وہ آئرا سے مکمل طور پر دور ہو گیا تھا۔ جی، اور یہ اس کی تبدیلی کا دوسرا اہم ستون تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ زبردستی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسکرپٹ میں ایک جگہ وہ اپنے دوست اشتیاق سے کہتا ہے، مجھے دنیا داری نہیں آتی، کب کسی کو جنرلی پسند کرنا تنگ کرنے میں بدل جاتا ہے، یہ ڈفرینسز سمجھ نہیں آتے مجھے۔ یہ اس کا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وہ پہلی بار مان رہا ہے کہ اس میں کمی ہے۔ اور پھر وہ جذباتی منظر جب وہ اپنے دادا سے بات کرتا ہے۔ دادا پوچھتے ہیں کہ آخر اس لڑکی نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تم خود کو دوبارہ بنانے میں لگ گئے ہو؟ اور کامران کا جواب صرف ایک جملہ ہوتا ہے، دل کے تار چھیڑ دیے اس نے۔ اس ایک جملے سے اس کے دل کا سارا حال پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے رخ پر۔ ایک طرف کامران تو خود کو بدلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سب کا آئرا پر کیا اثر ہو رہا تھا؟ کیا وہ یہ سب دیکھ رہی تھی یا اپنی ہی کشمکش میں الجھی ہوئی تھی؟ یہی تو کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ کامران کی خاموشی آئرا پر الٹا اثر کرتی ہے۔ جس شخص سے وہ شدید نفرت کرتی تھی، اب وہی اس کے خیالات پر قابض ہو گیا ہے، اور یہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے امتحان کے دوران اس کے خیالات میں کھو کر اپنا پرچہ ادھورا چھوڑ دیتی ہے۔ کیا یہ صرف کامران کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے تھا، یا یہ اپنی زندگی پر کنٹرول کھو دینے کا خوف تھا؟ میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو رہی تھیں۔ اسے نفسیات میں کیا کہتے ہیں؟ کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ مطلب آپ کے دو متضاد خیالات آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ایک طرف اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص برا ہے، اس نے مجھے پریشان کیا، لیکن دوسری طرف اس کا دل اس کی خاموشی اور تبدیلی سے متاثر ہو رہا تھا۔ پرچہ چھوڑنا صرف ایک بھول نہیں تھی، یہ اس کے اندرونی کشمکش کا بیرونی اظہار تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اپنی اس زندگی کو مسترد کر رہی تھی جو اس کے لیے ترتیب دی جا رہی تھی۔ اور اسی دوران کہانی میں خاور کا کردار آتا ہے، جو امریکہ سے آیا ایک کرپٹو انٹرپرینیور ہے۔ آئرا کا خاندان، خاص طور پر اس کے والد، اس رشتے کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ خاور کا کردار یہاں بہت علامتی ہے۔ وہ آج کل کی جلدی امیر بننے والی ذہنیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کرپٹو، ایک ایسی دنیا جو ورچوئل ہے، غیر یقینی ہے، لیکن بہت پرکشش لگتی ہے۔ یہ کامران کی محنت سے فیکٹری چلانے والی تبدیلی کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا، تو کہانی یہاں دو مختلف قسم کی کامیابی اور مردانگی کے تصورات کو ٹکرا رہی ہے، ایک جو ٹھوس اور زمینی ہے اور دوسری جو ہوا میں محل بنانے جیسی ہے۔ اور آئرا صاف طور پر اس ہوائی محل کو مسترد کر دیتی ہے۔ وہ خاور سے صاف کہتی ہے کہ اسے اس میں یا اس کے کرپٹو میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دل کی الجھن کو اب نظر انداز نہیں کر پا رہی۔ لیکن پھر کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے جب آئرا کی دوست نوین اس کے فیل ہونے کے ڈر سے چھپ کر کامران سے مدد مانگنے جاتی ہے۔ اور یہاں ہم کامران 2.0 کو ایکشن میں دیکھتے ہیں۔ پرانا کامران شاید خود یونیورسٹی پہنچ جاتا اور ہنگامہ کھڑا کر دیتا،
لیکن یہ نیا کامران مسئلے کو دور سے اور خاموشی سے حل کرتا ہے۔ وہ پروفیسر کی ذاتی مشکل حل کرتا ہے تاکہ بدلے میں وہ آئرا کو ایک اور موقع دے دیں۔ لیکن کیا یہ عجیب نہیں کہ وہ اب بھی اس کی زندگی میں مداخلت کر رہا ہے؟ بس طریقہ بدل گیا ہے۔ پہلے وہ سامنے سے زبردستی کرتا تھا، اب وہ پیچھے سے معاملات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت عمدہ نکتہ ہے، لیکن یہاں نیت کا فرق ہے۔ پہلے وہ جو کچھ کر رہا تھا اپنی تسکین کے لیے کر رہا تھا، وہ آئرا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ اس کی مدد کر رہا ہے اور بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آئرا کو پتہ چلے۔ وہ نوین سے وعدہ لیتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کبھی نہیں بتائے گی۔ وہ کہتا ہے میں بس وہی چاہتا ہوں جو وہ چاہتی ہے۔ یہ جنون سے نکل کر حقیقی فکر مندی کی طرف ایک قدم ہے۔ لیکن سچ کب تک چھپتا ہے؟ آئرا کو پروفیسر کے فون پر کامران کا نام نظر آ جاتا ہے اور وہ سچائی جاننے کے لیے سیدھا اس سے ملنے پہنچ جاتی ہے، اور ان کی یہ ملاقات ایک جذباتی طوفان برپا کر دیتی ہے۔ یہ اس کہانی کا کلائمیکس ہے۔ برسوں کی خاموشی، دبے ہوئے جذبات، غلط فہمیاں، سب کچھ ایک ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ کامران کہتا ہے کہ اگر میرا گھر کے باہر کھڑا ہونا ہراسمنٹ تھا تو تمہارا سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارنا کیا تھا؟ یہ مکالمہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھ رہے تھے۔ اور اسی شدید بحث کے دوران آئرا ٹوٹ جاتی ہے اور روتے ہوئے اعتراف کر لیتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہے۔ میرے دماغ میں تم ہو، میری باتوں میں تم ہو۔ اور جب کامران اس سے براہ راست پوچھتا ہے کیا تم مجھے پسند کرتی ہو، تو وہ آخرکار سچ بول دیتی ہے، ہاں کرتی ہوں پسند، مجھے نہیں پتا کیسے کیوں، لیکن اب آ گیا ہے پسند۔ یہ ایک بہت طاقتور لمحہ ہے۔ اس اعتراف کے بعد کامران کے لیے راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے، شادی۔ اور وہ آئرا کو لے کر سیدھا اس کے والد کا سامنا کرنے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں مجھے لگا کہ پرانی کہانی پھر سے شروع ہوگی۔ آئرا کے والد کامران کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور اسے گھر سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ پرانا کامران ہوتا تو شاید ایک اور طوفان کھڑا کر دیتا۔ بالکل، لیکن یہ کامران 2.0 کا آخری اور سب سے بڑا امتحان تھا۔ وہ غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتا، بلکہ انتہائی احترام سے کہتا ہے کچھ نہیں کروں گا، جیسے آیا ہوں ویسے چلا جاؤں گا، اور وہ خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی تبدیلی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس نے اپنے غصے پر قابو پانا اور دوسرے کے نقطہ نظر کا احترام کرنا سیکھ لیا ہے۔ لیکن وہ ہار نہیں مانتا۔ اگلی صبح وہ دوبارہ آئرا کے والد کے پاس جاتا ہے، لیکن اس بار ایک بالکل مختلف انداز میں۔ جی ہاں، وہ ایک درخواست گزار بن کر جاتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ جو کہتا ہے وہ اس کے پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ وہ اپنی تمام ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے پہلے آپ صحیح تھے، میں غلط تھا، آپ کا برتاؤ میرے ساتھ ٹھیک ہے انکل۔ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ آئرا کے والد کا غصہ بالکل جائز ہے۔ یہ وہ کامران ہے جو اپنی غلطی ماننا سیکھ گیا ہے، اور پھر وہ صرف ایک موقع مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ ایک دفعہ آزما کے دیکھیں مجھے پلیز، آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ آئرا کو مجھ سے زیادہ کوئی خوش نہیں رکھ سکتا، اور اس کے بعد وہ فیصلہ والد پہ چھوڑ دیتا ہے۔ متن یہیں ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ والد نے کیا فیصلہ کیا۔ اور یہی اس کہانی کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں ایک فیصلہ کن موڑ پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ہم نے کامران کی ناقابل یقین تبدیلی دیکھی، ایک جارحانہ اور خودسر لڑکے سے ایک ذمہ دار اور سمجھدار انسان تک کا سفر۔ لیکن کیا یہ تبدیلی واقعی مستقل ہے یا یہ صرف آئرا کو پانے کے لیے ایک وقتی کوشش ہے؟ یہ سوال باقی رہتا ہے۔ تو کہانی ہمیں اس دوراہے پہ چھوڑ دیتی ہے۔ کامران نے خود کو ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن کیا ماضی کو اتنی آسانی سے بھلایا جا سکتا ہے؟ اور یہاں ایک آخری سوچنے کی بات، ایک رشتہ جس کی بنیاد زبردستی، ہراسانی اور ایک عوامی تذلیل پر رکھی گئی ہو، کیا وہ واقعی حقیقی محبت، اعتماد اور معافی کی بنیاد پر ایک کامیاب اور صحت مند مستقبل بنا سکتا ہے، یا ماضی کے زخم ہمیشہ اس رشتے پر سایہ بن کر رہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے سکتا۔ ہمارے پاس آج کامیار اور آئرا کی ایک محبت کی کہانی ہے جو کافی اتار چڑھاؤں سے گزرتی ہے۔ جی،
اس میں کامیار کے کردار میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے اور آخر میں وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کو ہم اور زیادہ دلچسپ اور جاندار کیسے بنا سکتے ہیں۔ اچھا، تو جو پہلا نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کہانی کی مرکزی رومانوی کشش کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ضمنی پلاٹس کو مرکزی دھارے سے بہتر طور پر جوڑا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اس وقت کہانی میں جو فیکٹری کے معاملات چل رہے ہیں، جی جیسے یونین لیڈر سے جھگڑا ہے یا وہ سولر پینل لگانا، بالکل، وہ مرکزی کہانی سے تھوڑا یوں سمجھے الگ تھلگ محسوس ہوتے ہیں۔ الگ تھلگ، ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے دو الگ الگ کہانیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ بالکل، ایک طرف کامیار اور آئرہ کی محبت کی کہانی ہے اور دوسری طرف کامیار کی کاروباری زندگی۔ جب ناظرین کامیار اور آئرہ کے جذباتی سفر میں پوری طرح ڈوبے ہوتے ہیں تو اچانک ایک فیکٹری کا سین آ جاتا ہے جو انہیں اس دنیا سے باہر نکال دیتا ہے۔ صحیح۔ مسئلہ ان ضمنی کہانیوں کا ہونا نہیں ہے بلکہ ان کا مرکزی کہانی سے جڑا ہوا نہ ہونا ہے۔ اور خاور کا کردار بھی شاید اسی میں آتا ہے۔ بالکل، خاور کا کردار بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ وہ آتا ہے، ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا اثر کہانی کی گہرائی میں اتنا نہیں جا پاتا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ان ضمنی کہانیوں کو کم کر دینا چاہیے؟ نہیں، کم کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہتر حل یہ ہے کہ انہیں مرکزی کہانی کے ساتھ مضبوطی سے بن دیا جائے۔ اچھا۔ ہر ضمنی پلاٹ کو کامیار کی اندرونی تبدیلی کا ایک ذریعہ بنایا جائے، یعنی فیکٹری کے مسائل صرف کاروباری چیلنجز نہ ہوں بلکہ وہ کامیار کے لیے خود کو بدلنے کا ایک میدان بن جائیں۔ آئرہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعی بدل گیا ہے۔ بالکل۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فیکٹری اس کی ذاتی تبدیلی کا ایک استعارہ بن جائے؟ اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ ہم اسے عملی طور پر کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ مثال کے طور پر کامیار فیکٹری میں ورکرز کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اسے صرف ایک اچھے باس کے طور پر نہ دکھایا جائے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اس کی سوچ کو دکھایا جائے۔ ایک منظر ہو سکتا ہے جہاں وہ اپنے دادا کے ساتھ بیٹھا ہو اور کہے، دادو، میں نے ہمیشہ طاقت کو لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا۔ آئرہ نے مجھے سکھایا کہ اصل طاقت لوگوں کو اوپر اٹھانے میں ہے۔ میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اس کی نظروں میں وہ انسان بن سکوں جس کا وہ احترام کر سکے۔ واہ، یہ تو بہت، اس ایک مکالمے سے فیکٹری کا پورا پلاٹ ذاتی اور جذباتی ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اب یہ صرف بزنس نہیں رہا، یہ کامیار کے توبہ اور خود کو بہتر بنانے کے سفر کا حصہ بن گیا ہے۔ جی، اور ناظرین اب فیکٹری کے سینز کو بورنگ نہیں سمجھیں گے بلکہ وہ یہ دیکھنے میں دلچسپی لیں گے کہ کامیار اپنی تبدیلی کو عملی طور پر کیسے ثابت کرتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی بات خاور کے کردار پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اسے صرف ایک ولن یا ایک عارضی رکاوٹ کے طور پر پیش کرنے کے بجائے اسے ایک حقیقی متبادل کے طور پر دکھائیں۔ بالکل، خاور وہ سب کچھ ہو جو کامیار نہیں ہے، وہ پرسکون ہو، مہذب اور آئرہ کی عزت کرنے والا ہو، ایک ایسا شخص جسے کوئی بھی والدین اپنی بیٹی کے لیے پسند کریں گے۔ لیکن اس میں یہ خطرہ نہیں کہ ناظرین خاور کو زیادہ پسند کرنے لگیں گے اور آئرہ کے کامیار کو منتخب کرنے کے فیصلے سے مایوس ہوں گے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور یہی تو اس کہانی کا اصل امتحان ہے۔ اگر خاور ایک مضبوط اور قابل قدر متبادل ہوگا تو آئرہ کا انتخاب مزید طاقتور ہو جائے گا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ایک آسان اور محفوظ راستہ نہیں چنا بلکہ ایک مشکل راستہ چنا، کیونکہ وہ کامیار کے اندر کی حقیقی تبدیلی کو دیکھ سکتی ہے۔ اس سے کامیار کی تبدیلی کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آئرہ کا فیصلہ ایک جذباتی فیصلہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا انتخاب لگے گا کہ وہ اس بدلے ہوئے انسان کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ تو ضمنی کہانیوں کو مرکزی کہانی کی خدمت میں استعمال کرنا ہے، نہ کہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ بالکل۔ اور کامیار کی اسی تبدیلی کی بات کریں تو یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ کامیار کے کردار کی تبدیلی بہت تیزی سے دکھائی گئی ہے۔ اس کے اندرونی سفر اور نفسیاتی تبدیلی کو مزید گہرائی دی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ کہانی میں آئرہ کا تھپڑ ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو کامیار کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جی، لیکن ایک جھٹکے سے انسان کی برسوں پرانی عادتیں اور شخصیت ایک دن میں نہیں بدل جاتی۔ تبدیلی ایک عمل ہے، ایک جدوجہد ہے۔ ابھی ایسا لگتا ہے جیسے تھپڑ پڑنے کے بعد ایک سوئچ آن ہوا اور وہ اچھا انسان بن گیا۔ بالکل، اور یہ تھوڑا غیر حقیقی لگتا ہے۔ ہاں،
ہمیں اس کی اندرونی کشمکش دیکھنے کو نہیں ملتی. وہ پرانی عادتوں سے کیسے لڑتا ہے؟ صحیح. کیا اسے کبھی پرانا کامیار بننے کا دل نہیں کرتا؟ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ سب دکھانا اس کے کردار کو زیادہ حقیقی اور قابل یقین بنائے گا. اور ناظرین اس کی جدوجہد سے جڑ پائیں گے تو اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے مناظر شامل کرنے ہوں گے جو اس کی اس اندرونی جنگ کو دکھائیں. اور یہ ضروری نہیں کہ ان مناظر میں بہت سے مکالمے ہوں. بعض اوقات خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے. جیسے کہ کوئی مثال ذہن میں آتی ہے؟ ایک منظر تصور کریں. رات کا وقت ہے، کامیار اپنے کمرے میں اکیلا ہے. وہ بے چین ہے. ٹھیک ہے. جاتا بھی ہے لیکن پھر رک جاتا ہے. خود کو روکتا ہے. جی، خود کو روکتا ہے. وہ دیوار پر مکہ مارتا ہے یا شیشے میں اپنی شکل دیکھ کر خود سے نفرت کا اظہار کرتا ہے. یہ منظر بغیر کسی ڈائیلاگ کے ناظرین کو بتا دے گا کہ وہ روزانہ کس اذیت سے گزر رہا ہے. کہ وہ اپنے اندر کے حیوان سے لڑ رہا ہے. بالکل. وہ صرف اچھا بننے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ لڑ رہا ہے. یہ بہت طاقتور منظر ہو سکتا ہے. اس سے اس کی تبدیلی کو ایک قیمت ملتی ہے. یہ مفت میں نہیں مل رہی ہے. صحیح. ایک اور خیال بھی ہے. اس کے دادا کے ساتھ اس کی گفتگو کو مزید گہرا کیا جا سکتا ہے. کس طرح؟ ابھی وہ صرف اپنے کیے پر پچھتاوا ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی شخصیت کے بارے میں الجھن کا اظہار کرے تو؟ مطلب؟ مثال کے طور پر وہ اپنے دادا سے کہے، دادو مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ میں پھر سے ویسا ہی نہ ہو جاؤں. اچھا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ایسا کیوں تھا. میں اس شخص کو خود بھی پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اب بھی میرے اندر کہیں موجود ہے. واہ، اس طرح کا اعتراف اس کے کردار کو بہت زیادہ انسانی بنا دے گا. ہاں، یہ دکھائے گا کہ وہ صرف اپنے اعمال پر نہیں بلکہ اپنی پوری ذات پر غور کر رہا ہے. اور یہ تبدیلی اس کے کام میں بھی نظر آنی چاہیے. ایک سین ہو سکتا ہے جہاں فیکٹری میں کوئی ورکر بڑی غلطی کر دے. ٹھیک ہے. پرانا کامیار اسے فوراً نوکری سے نکال دیتا. نیا کامیار غصے میں آتا ہے، اس کی آنکھوں میں پرانی وحشت جھلکتی ہے، لیکن پھر وہ ایک لمبی سانس لیتا ہے، خود پر قابو پاتا ہے اور اس ورکر کو ایک اور موقع دیتا ہے. یہ ایک بیرونی ثبوت ہوگا اس کی اندرونی جدوجہد کا. بالکل. یہ بہترین ہے. اس طرح کے مناظر سے اس کی تبدیلی صرف آئرہ کے لیے نہیں رہے گی، بلکہ یہ اس کی اپنی ذات کے لیے ایک سفر بن جائے گی. جی. اور کامیار کی یہ جو تبدیلی ہے، اس کا اثر صرف اس پر نہیں بلکہ آئرہ کے کردار پر بھی پڑتا ہے. اور یہ ہمیں اپنے تیسرے نقطے کی طرف لاتا ہے، جو کہ طاقت کے توازن کے بارے میں ہے. بالکل. کہانی کے آغاز میں طاقت کا جو غیر متوازن تعلق ہے، اسے مزید واضح طور پر متوازن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئرہ کا فیصلہ ایک انعام کے بجائے ایک با اختیار انتخاب لگے. یہ ایک بہت نازک پہلو ہے کیونکہ کہانی کا اختتام یہ تاثر دے سکتا ہے کہ کامیار نے خود کو سدھار لیا اور انعام کے طور پر اسے آئرہ مل گئی. گویا آئرہ کی محبت ایک ٹرافی ہے جو اچھے کام کرنے پر ملتی ہے. جی، اور اس سے آئرہ کا کردار کمزور ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، وہ صرف کامیار کے اعمال پر رد عمل دے رہی ہے. ہاں، اور ہمیں اس تاثر سے بچنا ہے. آئرہ کا کردار کہانی کے شروع میں بہت مضبوط ہے. وہ کامیار کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اسے تھپڑ مارتی ہے. بالکل. لیکن آخر میں اس کا فیصلہ زیادہ واضح اور طاقتور ہونا چاہیے. یہ کامیار کی کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ان دونوں کی کہانی کا ایک نیا آغاز ہونا چاہیے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آئرہ کے نقطۂ نظر کو زیادہ اہمیت دی جائے، خاص طور پہ جب وہ کامیار کو قبول کرنے کا فیصلہ کرتی ہے. اس فیصلے کے پیچھے اس کی سوچ کیا ہے، وہ کن چیزوں پر غور کر رہی ہے، یہ دکھانا بہت ضروری ہے. جی. تو اس کے لیے ایک منظر شامل کیا جا سکتا ہے جہاں وہ اپنی بہن فلک یا دوست نوین سے اس بارے میں بات کرے. وہ اپنے اندر کے تضاد کو بیان کرے. کیسا تضاد؟ وہ کہہ سکتی ہے، میں اس شخص کو کیسے بھول جاؤں جس نے مجھے اتنی تکلیف دی. اس کی زیادتیاں میں نظر انداز نہیں کر سکتی، لیکن میں اس شخص کو بھی جھٹلا نہیں سکتی جو وہ آج بننے کی کوشش کر رہا ہے. یہ فیصلہ اسے معاف کرنے کا نہیں ہے. اچھا. یہ فیصلہ یہ جاننے کا ہے کہ کیا میں اس نئے انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا خطرہ مول لے سکتی ہوں. جذبات میں بہہ کر نہیں بلکہ بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھا رہی ہے. وہ اس رشتے کے تمام پہلوؤں کو دیکھ رہی ہے. یہ مکالمہ آئرہ کی کردار کو بہت مضبوط بنا دے گا اور اس کو مزید طاقتور بنانے کے لیے جب کامیار اس سے شادی کی بات کرتا ہے تو آئرہ کو فوری طور پر ہاں نہیں کہنا چاہیے. تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنی شرائط رکھنی چاہیے. وہ کامیار کو یہ احساس دلائے کہ یہ رشتہ اب برابری کی بنیاد پر ہوگا. اچھا، مثال کے طور پر وہ کہہ سکتی ہے، کامیار، میں تمہاری تبدیلی دیکھ رہی ہوں اور میں اس کی قدر کرتی ہوں، لیکن صرف میرے لیے بدلنا کافی نہیں ہے.
पहले तुम मेरे वालिद का एतमाद जीतो, उनसे माफ़ी मांगो, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि इसलिए कि तुम वाकई समझते हो कि तुमने गलत किया था। और शायद वो ये भी कह सकती है, हमें वक्त चाहिए, मैं फौरन शादी नहीं कर सकती। बिल्कुल मैं देखना चाहती हूँ कि ये तब्दीली मुस्तकिल है या नहीं। बिल्कुल, इससे ताकत का तवाज़ुन फौरन बराबर हो जाएगा। अब आयरा एक बेबस लड़की नहीं जो एक बदले हुए हीरो को कबूल कर रही है, बल्कि वो एक ऐसी औरत है जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर रही है और उस रिश्ते की शराइत तय कर रही है। इससे उनका रिश्ता ज़्यादा हकीकी और पायदार लगेगा। नाजरीन को भी लगेगा कि ये रिश्ता एक मजबूत बुनियाद पर शुरू हो रहा है। तो खुलासा ये है कि कहानी का ढांचा बहुत अच्छा है, लेकिन इसे मजीद गहराई देने के लिए ये कुछ तब्दीलियां इसे एक बेहतरीन कहानी बना सकती हैं। जी, मुख्तसरन 3 अहम तजावीज़ हैं जिन पर काम किया जा सकता है। पहली ये कि ज़िमनी कहानियों जैसे फैक्ट्री और खावर के किरदार को कामयार की ज़ाती तब्दीली के सफ़र से जोड़कर मरकज़ी कहानी का हिस्सा बनाया जाए। दूसरी तजवीज़ ये है कि कामयार की तब्दीली को ज़्यादा हकीकी और काबिल यकीन बनाने के लिए उसकी अंदरूनी जद्दोजहद और कशमकश के मनाजिर शामिल किए जाएं, ताकि ये तब्दीली एक फौरी मौजज़े के बजाय एक मेहनत तलब अमल लगे। और तीसरी और आखिरी तजवीज़ ये है कि आयरा के किरदार को मज़ीद बाइख्तियार दिखाया जाए। उसके फ़ैसले को उसकी अपनी शराइत पर मबनी एक सोचा समझा इंतखाब बनाकर पेश किया जाए, ताकि ताकत का तवाज़ुन बराबर हो और उनका रिश्ता एक मजबूत बुनियाद पर इस्तवार हो। अगर आप इन निकात पर काम करने के बाद इस मवाद को दोबारा भेजना चाहें तो हमें इसका जायज़ा लेने में खुशी होगी। द डिबेट में खुशामदीद। आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़ है कामयार और आयरा का जो ताल्लुक़ है, और ख़ास तौर पर कामयार की शख्सियत में आने वाली वो ड्रामाई तब्दीली जिसने सबको हैरान कर दिया। बिल्कुल। और हमारे दरमियान बहस का असल सवाल मेरा ख्याल है ये है कि क्या कामयार की ये तब्दीली हकीकी और पायदार है, या ये सिर्फ आयरा को जीतने की एक नई ज़्यादा होशियार हिकमत अमली है जो उसके पहले वाले जारहाना रवैये के नाकामी के बाद अपनाई गई। मेरा तो सीधा सा पॉइंट है कि कामयार की तब्दीली हकीकी है। इसके जो ठोस इक़दामात हैं, चाहे वो कारोबार में हो या खैरी ख्वाही कामों में, वो एक गहरी अंदरूनी तब्दीली की अक्कासी करते हैं। और मैं इस तब्दीली को थोड़ा शक की निगाह से देखता हूँ। मेरे नज़दीक ये मुस्तरद किए जाने का एक रद्द अमल है जिसकी बुनियाद अब भी जुनून पर है, और इसकी असलियत पर बहुत संजीदा सवालात उठते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में कामयार की तब्दीली को सिर्फ सतह कहकर मुस्तरद करना नाइंसाफ़ी होगी। उसने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में ठोस और मुस्बत कदम उठाए हैं। कारोबारी दुनिया में उसने सिर्फ फैक्ट्री का इंतज़ाम नहीं संभाला, बल्कि उसे जदीद बनाने के लिए बड़े फैसले किए। मतलब पूरी फैक्ट्री को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना या नई मशीनरी दरामद करना, ये किसी दिखावे के लिए नहीं किए जाते। ये तवील मुद्दती सोच का नतीजा है। फिर उसने यूनियन लीडर से लड़ने के बजाय मजदूरों से बराह रास्त बात की, जो उसकी पुख्तगी और कायदाना सलाहियतों को जाहिर करता है। और ज़ाती सतह पर अपनी कीमती साइबर ट्रक बेचकर एक ओल्ड एज होम के मंसूबे के लिए फंड्स देना, ये तो साफ जाहिर करता है कि अब उसके लिए मादी चीज़ों से ज़्यादा समाजी जिम्मेदारी अहम है। जब आयरा ने उससे दूर रहने को कहा तो उसने तकलीफ के बावजूद उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, जो उसके पहले वाले ज़बरदस्ती वाले रवैये के बिल्कुल बरक्स है। और आखिर में आयरा के वालिद से उसकी गुफ्तगू कितनी मुहज़्ज़ब और पुख्ता थी, जिसमें उसने अपनी माजी की गलतियों का खुले दिल से एतराफ़ किया, जो एक बदले हुए इंसान की सबसे बड़ी निशानी है। मैं मानता हूं कि बज़ाहिर रवैये में तब्दीली नज़र आती है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर हकीकी और पायदार समझना मेरे ख्याल में बहुत जल्दबाजी होगी। हमें इस तब्दीली के मुहर्रिक को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आयरा के इनकार से। जैसा कि उसके दादा ने खुद कहा, क्या कह दिया इस लड़की ने कि खुद को दोबारा बनाने में जुट गया? तो ये जुमला ही मतलब सब कुछ बता देता है। उसकी सारी कोशिशों का मरकज़ आज भी आयरा है, और उसका माजी का रवैया वो सिर्फ नापुख्तगी नहीं था, वो तो सीधा सीधा हरासमेंट के ज़ुमरे में आता था। आयरा का पीछा करना, उसके ख़ानदान को धमकाना, अपनी मर्जी मुसल्लत करना। इतनी गहरी और जहरीली आदतें रातों रात ख़त्म नहीं होती। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा मशकूक लगती है वो इस तब्दीली की रफ्तार और उसका परफेक्ट होना है।
ایک بگڑا ہوا امیر زادہ اتنی تیزی سے ایک ذمہ دار سی ای او اور سماجی کارکن میں کیسے بدل گیا؟ یہ بہت غیر حقیقی لگتا ہے۔ اور آئرا کے امتحان میں خفیہ طور پر مدد کرنا، کیا یہ واقعی بے غرضی تھی یا ایک بہت ہوشیارانہ چال تاکہ آئرا کو اپنی طرف مائل کیا جا سکے اور وہ خود کو اس کا مقروض محسوس کرے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی نئی شائستہ شخصیت بھی آئرا کو حاصل کرنے کا ایک زیادہ مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے۔ حکمت عملی بدل گئی ہے لیکن جنون وہی کا وہی ہے۔ آپ نے تبدیلی کے محرک کی بات کی اور یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ آئرا کا انکار ایک جھٹکا تھا، ایک ویک اپ کال، لیکن کیا ہر بڑی تبدیلی کسی نہ کسی جھٹکے کے بعد ہی نہیں آتی؟ اہم بات یہ ہے کہ اس جھٹکے کے بعد جو تبدیلی آئی وہ کتنی حقیقی اور وسیع ہے۔ اس کے اقدام صرف آئرا تک محدود تو نہیں رہے۔ اس نے فیکٹری کے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچا، اولڈ ایج ہوم کے مکینوں کے لیے ایک بہتر ماحول بنانے کا منصوبہ بنایا۔ جب کوئی شخص ایک ذاتی بحران کے بعد اپنی اصلاح کرتا ہے اور اس کے اعمال سے پورے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، تو کیا ہم صرف اس کے ابتدائی محرک کی بنیاد پر اس کی پوری تبدیلی کو غیر حقیقی کہہ سکتے ہیں؟ یہیں پر تو میرا اصل اعتراض ہے۔ چونکہ محرک آئرا تھی، اس لیے وہ آج بھی اس کے جنون کا مرکز ہے۔ دیکھیں، اگر وہ واقعی ذاتی ترقی چاہتا تو یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آتی اور اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتی، لیکن اس کی ہر کوشش، ہر کامیابی بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر آئرا کو متاثر کرنے کے لیے ہے۔ یہ ایک نیا روپ ہے، ایک نیا کردار ہے جو اس نے آئرا کو دکھانے کے لیے اپنایا ہے۔ جب تک آئرا اسے حاصل نہیں ہو جاتی، یہ کردار جاری رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ ذمہ دار شخصیت تب بھی قائم رہے گی جب مقصد حاصل ہو چکا ہوگا؟ اچھا، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تمام ٹھوس اقدامات جیسے فیکٹری میں اصلاحات صرف ایک ڈرامہ ہے؟ شمسی توانائی پر منتقلی، نئی مشینوں کی درآمد اور مزدوروں کو یہ یقین دہانی کہ آٹومیشن سے ان کی نوکریاں نہیں جائیں گی، یہ طویل مدتی اور اسٹریٹجک فیصلے ہیں۔ یہ کسی ایسے شخص کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں جو ایک ذمہ دار اور ویژن رکھنے والا لیڈر ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو صرف کسی کو متاثر کرنے کے لیے قلیل مدتی دکھاوا کر رہا ہو۔ یہ اقدامات اس کی کمپنی اور اس کے ملازمین کے مستقبل کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ یہ کیسے دکھاوا ہو سکتا ہے؟ میں انہیں ڈرامہ نہیں کہہ رہا، میں انہیں ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ کہہ رہا ہوں۔ کیا ان اصلاحات کو خود کو ایک قابل اور اہل شخص ثابت کرنے کی کوشش کے طور پر بھی نہیں دیکھا جا سکتا؟ آئرا اور اس کے والد نے اسے ایک غیر ذمہ دار، بگڑا ہوا لڑکا سمجھ کر مسترد کر دیا تھا۔ اب وہ انہیں دکھا رہا ہے کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے، ایک ایسا شخص جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ہر قدم، چاہے وہ کتنا ہی اسٹریٹجک کیوں نہ ہو، بالآخر اسی ایک مقصد کی طرف جاتا ہے، اپنی قدر و قیمت ثابت کرنا تاکہ اسے قبول کر لیا جائے۔ یہیں پر آپ کی دلیل کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کا ایک عمل ایسا ہے جو اس ساری چھری کو غلط ثابت کرتا ہے، اور وہ ہے آئرا کے امتحان میں خفیہ مدد۔ یہ اس کی بے غرض تبدیلی کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور میں اسے اس کی سب سے ہوشیار چال سمجھتا ہوں۔ ہوشیار چال؟ وہ بغیر کسی کریڈٹ کے آئرا کی مدد کرتا ہے۔ وہ نہ صرف پروفیسر سے بات کرتا ہے بلکہ اس بات کو مکمل طور پر خفیہ رکھنے کی درخواست بھی کرتا ہے۔ یہ کسی ایسے شخص کا کام نہیں جو کسی کو اپنے احسان تلے دبانا چاہتا ہو۔ یہ تو حقیقی ہمدردی اور محبت کی علامت ہے، جہاں دوسرے کی بھلائی اپنی پہچان سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اگر اسے دکھاوا ہی کرنا ہوتا تو وہ اس بات کو یقینی بناتا کہ آئرا کو فوراً پتہ چل جائے۔ معاف کیجیے گا، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ میں اسے ایک بہت ہی لطیف قسم کی ہیرا پھیری کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ خفیہ طور پر مدد کر کے اس نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جہاں آئرا کو جب حقیقت کا علم ہوا، اور علم ہونا ہی تھا، ایسی باتیں کب تک چھپی رہتی ہیں، تو وہ خود کو اس کا مقروض محسوس کرنے لگی، اور بالکل یہی ہوا۔ اس نے آئرا کو اخلاقی طور پر ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دیا جہاں اس کے لیے کامیار کو نظر انداز کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ یہ ایک ہیرو بننے کی کوشش تھی جو پردے کے پیچھے سے کی گئی تاکہ جب پردہ اٹھے تو اس کا اثر اور بھی زیادہ ہو۔ یہ کہنے سے کہ میں نے تمہاری مدد کی زیادہ طاقتور یہ ہے کہ کوئی اور آ کر کہے اس نے تمہاری مدد کی اور تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ اس کے ہر مثبت قدم میں ایک منفی محرک تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ہم آپ کی منطق پر چلیں تو کوئی شخص کبھی بدل ہی نہیں سکتا،
کیونکہ اس کے ہر اچھے کام کو ماضی کے آئینے میں دیکھ کر مشکوک قرار دے دیا جائے گا۔ چلیں سائبر ٹرک والی بات پر آتے ہیں۔ اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز بیچ دی۔ ایک منٹ، کیا یہ واقعی بے غرضی تھی یا ایک بہت بڑا پبلک شو؟ ایک سائبر ٹرک بیچنا خبر بنتی ہے۔ یہ اسے ایک رحم دل انسان کے طور پر پیش کرتا ہے، خاص طور پر اس شخص کی نظروں میں جس سے وہ متاثر کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں اپنی دولت اور اپنی سخاوت دونوں کی نمائش ہے۔ لیکن فنڈز تو حقیقی تھے اور وہ اولڈ ایج ہوم کا منصوبہ بھی حقیقی ہے۔ کیا ہم ایک اچھے کام کو صرف اس لیے مسترد کر دیں کہ اس سے کرنے والے کی ساخت بھی بہتر ہوتی ہے؟ اس منطق سے تو دنیا میں کوئی فلاحی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر اچھے کام کا کوئی نہ کوئی فائدہ کرنے والے کو بھی ہوتا ہے۔ میں کام کی اچھائی کو مسترد نہیں کر رہا، میں اس کے پیچھے کی نیت پر سوال اٹھا رہا ہوں، جو ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اولڈ ایج ہوم بنا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کامیار کی تبدیلی حقیقی ہے یا نہیں۔ اور جب کوئی شخص اتنے بڑے عوامی انداز میں کچھ کرتا ہے تو مجھے اس کی نیت پر شک کرنے کا حق ہے۔ اچھا، پھر آخری ملاقات کو ہی دیکھ لیں۔ جب وہ آئرہ کے والد سے بات کرنے گیا تو اس کا رویہ کیسا تھا؟ پرسکون، باعزت اور اپنی غلطیوں کا کھلے دل سے اعتراف۔ اس نے زبردستی نہیں کی، دھمکی نہیں دی، بلکہ صرف بات کرنے کا موقع مانگا، اور جب اس کے والد نے انکار کیا تو اس نے خاموشی سے چلے جانے کی رضامندی ظاہر کی۔ یہ اس کے پہلے کے رویے کے بالکل برعکس ہے، اور یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس نے عاجزی اور دوسروں کی مرضی کا احترام کرنا سیکھ لیا ہے۔ یہ تو آپ مانیں گے؟ یہ ایک پرکشش دلیل ہے، لیکن کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ وہ ایک بار پھر بن بلائے آ کر آئرہ کے والد کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال رہا تھا؟ اگرچہ اس کا لہجہ نرم تھا، لیکن اس کا عمل اب بھی اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بات سنی جائے، چاہے دوسرا شخص اس کے لیے تیار ہو یا نہ ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنی خواہش کو ترجیح دی۔ طریقہ بدل گیا، لیکن مقصد وہی رہا، یعنی آئرہ کو ہر حال میں حاصل کرنا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی حدیں کیوں نہ پار کرنی پڑے۔ اس نے شائستگی کا لبادہ اوڑھ کر ایک بار پھر دوسرے کی حدود کی خلاف ورزی کی۔ میں اسے حدود کی خلاف ورزی نہیں بلکہ ایک آخری مہذب کوشش کے طور پر دیکھتی ہوں۔ پہلے وہ دیواریں پھلانگتا تھا، اب وہ دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ وہ انہیں مجبور نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک موقع مانگ رہا تھا، اور انکار پر پیچھے ہٹ جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ وہ سمجھ گیا ہے کہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتے، یا شاید وہ یہ سمجھ گیا ہے کہ زبردستی کا طریقہ ناکام ہو چکا ہے اور اب ہمدردی اور شرافت کا کارڈ کھیلنا زیادہ مؤثر ہوگا۔ اس نے صرف اپنی حکمت عملی کو بہتر بنایا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جارحیت سے کام نہیں بنا تو اس نے مظلوم اور بدلا ہوا انسان بن کر دل جیتنے کی کوشش کی۔ یہ بھی تو ایک بہت چالاکی سے کھیلا گیا کھیل ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں تو یہی کہوں گی کہ کامیار کے کاروباری فیصلوں سے لے کر اس کے فلاحی کاموں اور ذاتی رویے تک تمام شواہد ایک ایسے شخص کی تصویر پیش کرتے ہیں جو بنیادی طور پر بہتر کے لیے بدل چکا ہے۔ اس کی تبدیلی صرف الفاظ تک محدود نہیں بلکہ اس کے اعمال میں واضح طور پر نظر آتی ہے، اور ان اعمال کا دائرہ آئرہ سے کہیں زیادہ وسیع ہے، جو اس کی تبدیلی کے حقیقی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ اگرچہ کامیار نے اپنا رویہ بدلا ہے، لیکن اس کی بنیادی ترغیب آئرہ کے لیے اس کا جنون ہی ہے۔ جب تک یہ جنون موجود ہے، اس کی تبدیلی کی بنیاد ایک غیر مستحکم زمین پر کھڑی ہے۔ اس لیے اس تبدیلی کے طویل مدتی اور حقیقی ہونے پر شک باقی رہتا ہے، اور ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ ہوشیار حکمت عملی کو حقیقی تبدیلی نہ سمجھ لیں۔ ہم دونوں شاید اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ یہ مواد ایک ایسے شخص کو دکھاتا ہے جو تبدیلی کے ایک شدید عمل سے گزر رہا ہے، اور حقیقی ذاتی ترقی کو کسی رومانوی مقصد کے حصول کی حکمت عملی سے الگ کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اس کی نیتوں کی پیچیدگی ہی اس کے کردار کو دلچسپ بناتی ہے۔ بالکل، اور شاید آخر میں سوال یہ نہیں کہ کامیاب بدلا ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ کیا کوئی بھی تبدیلی جو کسی دوسرے کو پانے کے جنون سے شروع ہو کبھی اپنی ذات کے لیے حقیقی ہو سکتی ہے، یا وہ ہمیشہ اس شخص کی محتاج رہے گی جس کے لیے وہ شروع کی گئی تھی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے سکتا ہے۔